بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ سیکس آن لائن سپورٹس پروگرام۔ پیارے بچوں، اسکول بند ہیں تو کیا، ہم پھر بھی پڑھیں گے اور ہر ممکن طریقے سے اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور اسی کاوش میں آن لائن سپورٹس پروگرام میں آپ کے اساتذہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا یہ لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اردو کی ٹیچر مس سائمہ ناز۔ آئیے بچوں، آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ اردو زبان و قواعد صفحہ نمبر 60 پر مشتمل موضوع ہے خطوط نویسی۔ اور خطوط نویسی کا مختصر تعارف دیکھا جائے تو خطوط ہمارے معاشرتی، سماجی اور مذہبی رویوں کے عکاس ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا حسن اور خوبصورتی ہے۔ آج کا عنوان ہے ایک رسمی خط، اور جو کہ اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 60 پر مشتمل ہے۔ خطوط کی دو اقسام ہوتی ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ پیارے بچوں، رسمی خط پیشہ ورانہ افراد کو لکھے جاتے ہیں، چیئرمین کے نام خط، مدیر صاحب کے نام خط۔ اور غیر رسمی خطوط دوستوں اور رشتہ داروں کو بے تکلف ہو کر لکھے جانے کا نام ہے۔ اور آج کا موضوع گفتگو ایک رسمی خط ہے۔ اچھا خط لکھنے کے کیا اصول ہو سکتے ہیں؟ آئیے ایک اچھا خط لکھنے کے اصولوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، پیراگراف چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، تحریر صاف اور شائستہ ہونی چاہیے، اور تحریر میں بے ساختگی ہونی چاہیے، املا کی غلطیاں نہ ہوں، جملے برجستہ، موضوع اور شگفتہ ہونے چاہیے۔ پیارے بچوں، ایک خط کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ درخواست اور خط ایک مکمل طریقہ کار کے تحت لکھے جاتے ہیں، اور اس طریقہ کار سے باہر نکلنے پر خط خراب ہو جائے گا۔ ایک تو وہ اپنا حسن کھو دے گا، اور دوسرا اس طریقہ کار میں تبدیلی سے ہمارے نمبروں پر اثر پڑے گا۔ اس لیے ہمیں خطوط کے حصوں کو لازمی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تو ایک خط کے 4 حصے ہوتے ہیں: مقام و تاریخ، القاب و آداب، نفس مضمون اور خاتمہ۔ سب سے پہلا مقام و تاریخ، القاب، آداب، نفس مضمون اور خاتمہ۔ مقام کا نام کاغذ کے دائیں گوشے میں لکھا جاتا ہے۔ خط کے شروع میں کمرہ امتحان لکھنا غلط ہے۔ کمرہ پرتگالی یا اطالوی زبان کا لفظ ہے، اور امتحان عربی، یہ مرکب نہیں بن سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ امتحانی مرکز لکھا جائے۔ تاریخ کے اعداد و ہند سے اردو میں لکھنے چاہیے۔ تاریخ لکھنے کی درست صورت 30 نومبر 2020 ہے۔ جس تاریخ پہ آپ یہ خط لکھیں گے وہ تاریخ، مہینہ اور سن لکھا جائے گا۔ جہاں تک القاب و آداب کا تعلق ہے، اسے مکتوب علیہ کے مقام، درجے اور شان کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے کہ محترم المقام، برادر گرامی، برادر مکرم، مکرمی و محترم، محترم مدیر صاحب۔ آج کا موضوع عنوان ہوگا محترم مدیر صاحب۔ آداب، آداب میں بڑوں اور دوستوں کو السلام علیکم، سلام مسنون یا سلام نیاز لکھا جا سکتا ہے۔ نفس مضمون میں، نفس مضمون کے سلسلے میں ہمیں جن امور کا خیال رکھنا پڑے گا ان میں پیراگراف چھوٹے ہونے چاہیے، جملے شائستہ اور موزوں ہونے چاہیے، تحریر میں بے ساختگی اور املا کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، تحریر بے ساختہ ہو اور املا کی غلطیاں نہ ہوں۔ اختتام کی طرف دیکھا جائے تو خاتمے پر بالسلام، زیادہ آداب، دعا جیسے کلمات لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا بچوں،
خط کا آغاز دائیں کارنر سے ہوتا ہے، دائیں گوشے سے شروع کریں گے اور اختتام بائیں کونے سے ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا خیر خواہ الف بے جیم، اپنی نام کی جگہ پہ آپ الف بے جیم لکھیں گے۔ پیارے بچوں، خطوط کے ان 4 حصوں سے آگاہی کے بعد ہم ایک اچھا خط لکھ سکیں گے۔ آپ نے بچوں کا کوئی رسالہ میگزین پڑھا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگا ہے، رسالے کے مدیر کے نام خط لکھنا ہے اور اسے اپنی پسندیدگی سے آگاہی دینی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ماہنامہ نونہال پڑھا ہے، آپ کو اس میں سبق آموز کہانیاں نہایت پسند آئی ہیں، آپ نے ان کہانیوں کی مدد سے اپنی شخصیت میں تبدیلی لائی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صلاح مشورہ بھی دے سکتے ہیں، جس طرح آپ کو اس رسالے میں کوئی کمی محسوس ہوئی ہو۔ اسلامی صفحہ نہیں ہے، اسلامی صفحے کے لیے تجویز دی جا سکتی ہے کہ اسلامی معلومات سے متعلق بھی ایک صفحہ لگایا جائے جو کہ آپ کو اچھا مسلمان بننے میں مدد دے گا۔ اور آخر میں ان کو اپنی پسندیدگی سے آگاہ کریں کہ وہ اسی طرح معیاری کہانیاں اور سبق آموز معلومات شائع کرتے رہیں۔ آتے ہیں تحریری کام کی طرف۔ خط سے آگاہی کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم یہ تحریری کام خود کر سکیں گے۔ تحریری کام میں ہے، آپ نے بچوں کا کوئی رسالہ میگزین پڑھا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگا ہے، رسالے کے مدیر کے نام خط تحریر کرنا ہے اور اسے اپنی پسندیدگی سے آگاہی دینی ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی آپ کی اسائنمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ خط لکھنے کے اصولوں سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اس خط کو خود مکمل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس اسائنمنٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔